من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन, शाफ़ी महशर, साकी कौसर, इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि ऐ पैगंबर फरमा दीजिए, बेशक मेरे रब ने हराम किया है फुहश बातों को जो तुम ज़ाहिर करते हो या छुप छुपा के करते हो। गुनाह को भी अल्लाह ने हराम किया है और किसी के ऊपर ना हक जुल्म करना, ये भी अल्लाह ने तुम पर हराम किया है। और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाओ, ये भी अल्लाह ने तुम पे हराम किया है। और जिनको तुम शरीक बनाते हो अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। और ये भी अल्लाह ने तुम पे हराम किया है कि अल्लाह पे ऐसी बातें करते हो कि जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल नहीं की।
دنیا کے اندر دو گروہ ہیں، ایک عالم اسلام اور ایک عالم کفر۔ دو گروہ ہیں، عالم اسلام اور عالم کفر۔ تھوڑا سا اپنے دل میں آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ یہ جو درمیان والی لائن ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے۔ یا آپ عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا آپ عالم کفر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور دو ٹوک کھڑے ہو جائیں۔ اور یہی دو ٹوک کھڑے ہونے کی ڈیمانڈ اللہ اور رسول کی طرف سے۔ ہم مسلم ہیں تو ہم جب پیدا ہوئے ہیں، ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کے مرنے تک ہم مسلم ہیں۔ اگر کفر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو جب تک زندگی ہے ہم کفر کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے بھائی۔ یہ جو ہے نا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا ہمارا ذہن، اس کو ختم کر دیں۔ 100% مسلم اور 100% کفر۔ کھل کے آئیں اللہ کے سامنے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی قوم، یہ ابتدائیہ بڑا اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیں جو میں تمہیداً کلمات کہہ رہا ہوں۔ کسی بھی قوم، ملک، ریاست، سلطنت، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ اس قوم کی نوجوان نسل ہوتی۔ اور جس قوم کے اندر نوجوان کثیر تعداد کے اندر ہوں تو یاد رکھیں وہ قوم عالم کفر کے دشمنی کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوتی، کہ ان کے پاس تو نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، اور پھر ان کے اوپر وہ حملے کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اور انہی طریقوں میں دیکھ لیں، عالم کفر لگا ہوا ہے کہ مسلم نوجوان کو ہم نے گمراہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس گمراہی کا ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیں، سینما گھر تھے، 2-4 ہزار 10 ہزار بندہ اکٹھا بیٹھ کے ایک فلم دیکھا کرتا تھا۔ بات شروع انہوں نے وہاں سے کی تھی، اور جب اس سینما سے نکالا پھر گھر میں لے آئے کہ اب تم نے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے VCR CD DVD کا سفر ہوتے ہوئے کیبل آئی کہ اب تم نے گھر میں بیٹھ کے گمراہ ہونا ہے، سینما جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اگلا قدم جو اٹھایا انہوں نے کہ اب فیملی میں بھی بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر یہ ہیں تو مسلمان، ان کے اندر کچھ تو شرم و حیا اور غیرت ہوگی نا۔ اس کا توڑ بھی انہوں نے نکالا کہ اب ایک ایک مسلم نوجوان کو، وہ مرد ہے یا عورت، ان کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ تھما دیا جائے، پکڑا دیا جائے کہ یہ اکیلے اکیلے ہو کے اللہ اور رسول کی بغاوت کرے۔ دیکھیں، عالم کفر کو پتہ ہے کسی مسلم نوجوان کو اگر وہ ڈائریکٹلی کہے نا کہ اسلام چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، رسول اللہ کو چھوڑ دے، ان کو یہ علم ہے کہ یہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ بڑا تکڑا ہے اپنے عقیدے میں۔ انہوں نے اس کا حل نکالا کہ ہم اس سے ایسے کام کروائیں گے کہ ظاہر یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جتنی نیکیاں کر رہا ہوگا ہم اسے ایسے اعمال کروائیں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو ان کا رب اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ شریعت کو سٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے؟ آپ سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ ان کے جو تھنک ٹینک بیٹھے ہیں نا عالم کفر کے، ان کی آپ کی صحیح بخاری سے لے کے مشکات تک نظر ہے، اور اس سے نیچے جتنی کتابیں سب پہ نظر ہے
قرآن کی تفاسیر پہ نظر ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے شاید پہلے بھی دے تھی، سورت ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب، انگریز نے ریسرچ کی اور مسلمان ہو گیا، ہدایت میرے اللہ کی طرف سے۔ جو اچھے نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے میرا رب اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو صرف سازش کے لیے پڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کا مددگار نہیں ہوتا، شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، وجہ یہ تھی کہ جب میں نے یہ سورت پڑھی نا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میں نے کہا اگر یہ قرآن جھوٹا ہوتا، یہ قرآن اگر غلط ہوتا، اللہ کی کتاب نہ ہوتا، تو یہی ابو لہب اس سورت کے نازل ہونے کے کئی سال بعد تک زندہ رہا ہے۔ یہ آ کے کہہ دیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دیتا، بس مسلمان ہو جاتا، اور مسلمان ہو کے یہ ثابت کر دیتا کہ یہ جو نازل کتاب ہو رہی ہے یہ جھوٹی ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ابو لہب کو ایمان قبول کرنے دیا۔ اور دوسری طرف جو ان تفاسیر اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ان کو پڑھتے ہیں اور ان میں سے ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کر کے مسلمان نوجوان اور عورتوں اور مردوں کو ہم نے برباد کرنا ہے، کیوں؟ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے گا، غور کیجئے گا کہ انہوں نے کیسے کیسے پلاننگ کی اور ان حدیثوں سے فائدے اٹھائے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے باتیں نکالی۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے آج بھی حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حدیث سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کیوں؟ چونکہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں تو ان کی مانوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے مسلم ہے بھائی؟ آپ رہے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے پھر کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے محمدی ہوں انشاءاللہ۔ سیدنا ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسی قوم آنے والی ہے جو اللہ کے ہاں قیامت کے روز پیش ہوں گے اور ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے جیسے تہامہ پہاڑ ہیں، اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ ان کے ساری کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ وہ دیکھے گا اللہ میں نمازی تھا، میری نمازیں کہاں ہیں؟ اللہ میں زکوٰۃ دینے والا تھا، حج کرنے والا تھا، نفل پڑھنے والا تھا، اللہ میں صبح سے لے کے شام تک قرآن حفظ کرنے والا تھا، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اللہ سارا دن حدیثیں پڑھنے والا، اللہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ ساری ہوا میں اڑا دی۔ سیدنا ثوبان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کی اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیں وہ کون سا عمل ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ دیکھیں صحابہ دین سنتے تھے عمل کے لیے اور ہم سنتے ہیں سبحان اللہ کے لیے۔ وہی مسجد میں کپڑے جھاڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، بس مولانا نے ماشاءاللہ خطاب بہت اچھا کیا، سبحان اللہ، کیا ملا بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان، وہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ تمہارے بھائی یعنی مسلمان بھائیوں میں سے ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی عبادتیں کریں گے، نیکیاں کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کے حرام کردہ کام کرتے ہوں گے، اس جرم کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کے پہاڑ ہوا میں اڑا دے۔ دیکھیں کہاں سے اٹھائی انہوں نے بات۔
انہوں نے کہا یہ اللہ کو چھوڑنے والے نہیں، اور یہ محمد کو چھوڑنے والے نہیں، یہ اسلام کو چھوڑنے والے نہیں، لیکن ان کے محمد نے ایک بات کہی تھی کہ تنہائیوں میں گناہ کریں گے، عمل برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے مل کے آپس میں پلاننگ کی کہ ان کی تنہائیاں کیسے حرام کاموں میں لگائیں۔ آج دیکھ لو، نمازی لگ گئے، حاجی لگ گئے، جوان لگ گئے، بوڑھے لگ گئے، عورتیں لگ گئی، ساری امت محمد ساری لگ گئی اللہ کی قسم تنہائی میں حرام کام پہ۔ الا من رحم ربی، جس پہ میرے اللہ کا خاص رحم ہے وہ بچے، باقی کوئی نہیں بچے۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں کہاں سے وہ حدیثیں نکالتے ہیں اور پھر ان کے مطابق مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، سنیں ہم تو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ داڑھی سجائی ہوئی ہے ساری چیز ٹھیک ہے بھائی، اس کا اجر ہے انشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور اس نے یہ نیت کر کے رکھی ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، انشاءاللہ ہر بال کے بدلے ایک تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تو غنی ہے، وہ جتنے مرضی دے دے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور ان بالوں کی گنتی کوئی کر نہیں سکتا، ہر روز اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور جب تک یہ زندہ رہے گا اس محمد کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کروڑوں نیکیاں روز ملتی۔ یہ نیکی کی علامتیں ہیں۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو نفرت ہے یا پتہ نہیں اب کیا ہے، میں نہیں سمجھتا، کہ ہم نے لباس بھی ویسا پہننا ہے، ٹوپیاں بھی ویسی پہننی ہیں۔ میں شادی پہ جانے لگا، وسوسہ آیا کہ یار اس کیپ کو رہنے دے، ایسے چلے جاتے ہیں، ہیلمٹ پہننا ہے یا کچھ بھی وسوسہ آیا۔ چند لمحوں کے لیے رکا میں نے کہا مولانا اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس ٹوپی کی وجہ سے۔ لوگ آپ کو قاری صاحب مولانا صاحب کہتے ہیں، آپ کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس لباس سے محبت کیا کریں، اس میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس نہ کیا کریں۔ اس ٹوپی والوں کو میرے رب نے پوری دنیا کے حکمران بنایا، اللہ کی قسم، اس میں کوئی شرمندگی نہیں، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، الحمدللہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نیک وہ ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نیک وہ نہیں ہے جو جلوت میں نیک ہے، ظاہری نیک ہے، اصل نیک وہ ہے جو خلوت میں نیک ہے، جو تنہائیوں میں نیک ہو۔ او مسلمانوں اپنی تنہائیاں بچا لو، گناہوں سے پاک کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اپنے دلوں میں سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنے قدموں آنکھوں کو روکو، اللہ کے لیے روکو، اپنی تنہائیاں پاک کر لو، ورنہ حدیث میں نے سنا دی ہے کہ آپ کے سارے نیک اعمال اللہ ہوا میں اڑا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ پرائیویسی، یہ پرائیویسی کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اللہ کی پناہ ہے۔ جوان لڑکی ہے، بیچلر ہے، کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی اس کی، وہ بھی پرائیویسی لگاتی ہے اپنی فیملی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے۔ اور جوان لڑکا ہے وہ بھی پاسورڈ لگاتا ہے، پیٹرن لگاتا ہے، کیوں؟ پرائیویسی ہے، میری پرائیویسی میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ کس نے کہا ہے؟ باپ کو حق ہے، اللہ کی قسم حق ہے کہ پرائیویسی پہ نظر رکھے۔ باپ سے کوئی پرائیویسی نہیں ہے، گھر کے ولی سے کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اس کا موبائل چیک ہوگا، اس کی زندگی چیک ہوگی، وہ نظر رکھے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا کے تحت اپنے اہل و عیال پہ نظر رکھے، ان کو جہنم سے بچائے۔ یستخفون من الناس، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے تو یہ چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے یہ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جب روم کے اندر بیٹھ کے بند کمروں میں آپ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں،
اور اچانک سے اگر ہوا سے بھی دروازہ تھوڑا سا کھسک جائے تو فوراً چونک کے پلٹ کے جب دیکھتے ہو کہ شاید ابا آ گیا ہو، اماں آ گئی ہو، بھائی بہن آ گئے ہوں، ان کے ڈر کی وجہ سے ہیں، ان کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن وہ رب جب قیامت کے روز اربوں انسانوں کے سامنے کھڑا کرے گا کہ یہ ہے وہ بے شرم کہ جب تنہائی میں ہوتا تھا تو میری حیا نہیں کرتا تھا، یہ ہے وہ بے شرم۔ اس وقت شرمندگی زیادہ ہوگی یا آج؟ او اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جو اللہ کی قسم تمہارے آنسو آنکھوں سے نکل آئے، اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، آج دعائیں بھی نہیں کرتے یار، افسوس تو اس بات کا ہے ہم دعائیں نہیں کرتے، اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے۔ دعا کرنے سے ختم ہو گئے، ہماری دعاؤں میں یہ جملہ ہی نہیں ہے کہ اللہ میری تنہائیاں پاک کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا، اللہ غافل نہیں ہے۔ لگا لو ہینڈ فری، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھپ چھپ کے تم بد نظریاں کر لو، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے، تمہاری تنہائیوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یقین جانے ایک چیز ہے، اگر وہ بھی ہمارے سینوں سے نکل گئی نا تو سمجھ لے ہم برائی چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برائی سے بچ جائیں، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، ایک کام آپ کر لیں، اور میں اس کی آگے مثالیں بھی دینے والا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کی جہنم کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف۔ جب دل کرے نہ چھپ کے کوئی گناہ کرنے کا، فوراً سوچ لینا اگر اسی حال میں میری موت ہو گئی اور مرنے کے بعد میں قبر میں رب کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا۔ اور جب اللہ کا ڈر نکل جائے پھر اماں ابے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بہن بھائیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر استادوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم ان سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو کہ تم کھڑے کہاں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ اپنی تنہائیاں پاک کرتا ہے نا تو اللہ بڑا مقام دیتا ہے۔ سنو غور سے، وہ چاہے دین پڑھنے والے بیٹھے ہیں یا آپ دنیا دار لوگ بیٹھے، یقین جانے اللہ بڑا مقام دیتا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہو جائیں۔ کیوں؟ اصل مسلم ہے، پیور مسلم ہے، اندر باہر سے ایک جیسا۔ یوسف علیہ السلام کا نام تو سنا ہے آپ نے، پوری صورت ہے اس کے اوپر، سارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ زلیخا نام کی عورت، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے دماغ میں کوئی برائی پیدا ہو گئی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے غلقت الابواب، وہ جتنے دروازے تھے سارے بند۔ قالت حیت لک، کہنے لگی میری طرف متوجہ ہو یوسف، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائیاں، سارے دروازے بند، میرا پرائیویٹ روم کوئی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی غلام نہ عزیز مصر، کوئی نہیں آئے گا۔ یوسف حیت لک، میری طرف دیکھ، میں تیری طرف متوجہ ہوں، تو دیکھ میری طرف۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام تھا اللہ کی قسم جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب جو پیغمبر دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی جنت کے بھی نظارے کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، اور کون یوسف؟ آج تو کریمیں لگا لگا کے چٹے ہونے کی کوشش کرتے ہو نا، یہ بیماری جو ہمیں پڑی ہوئی ہے، اور تم مردوں کے اندر جو چٹا نہیں ہے اس کا تو جینا ہی حرام ہے نا، اس کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک حقیقت بن چکی۔ اور یوسف علیہ السلام، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مجھے جنت کی سیر کرائی تھی نا، معراج کا واقعہ، جب میں یوسف سے ملا نا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوسف اتنا حسین و جمیل تھا جیسے آدھا پوری دنیا کا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا۔ اور زلیخا عزیز مصر، بڑے خاندان والی، بڑے رتبے والی،
کہنے لگی میری طرح متوجہ ہو، لیکن اللہ کا ڈر، اب تنہائی تھی، اللہ کی قسم تنہائی تھی، تنہائی تھی، کوئی ڈر نہیں کسی کا۔ اور ڈر کس کا تھا یوسف کو؟ اللہ کا ڈر تھا۔ کہنے لگے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یوسف ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اس کی سزا کے طور پہ جیل میں ڈالا گیا، کئی سال قید کاٹ لی، لیکن اس تنہائی میں جو نیکی کی تھی نا، اللہ نے اٹھا کے عزیز مصر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنی تنہائیاں پاک کرو، اللہ تمہیں انشاءاللہ دنیا میں عروج اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بلند مقام جنت میں عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ اللہ کے عرش کے سائے میں کرتے ہیں، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہی ہے، ترجمہ جیسے الفاظ ہم ویسے ہی کر دیں۔ 7 لوگ ہوں گے اللہ کے سائے کے تلے، کب؟ جب سایہ ذرا بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، یقین جان، آپ کو اللہ لے جائے مدینہ طیبہ، آپ کو لے جائے مسجد حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر جائیں آپ حج و عمرہ کرنے انشاءاللہ، آپ جائیں وہاں جائیں اور گرمیاں ہوں، اور جب آپ مکے سے سفر کر رہے ہو نا مدینے کا، راستے میں جب آئے نا دھوپ اور ریت نظر آئے تو ڈرائیور کو کہنا ذرا رک جا، مجھے چند لمحوں کے لیے اس ریت پہ کھڑا ہونا ہے جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ چند منٹ اس ریت کے اوپر کھڑے ہو کے اندازہ کر لیں گے کہ قیامت کے روز اس سائے کی کیا قدر ہوگی۔ فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے سائے میں 7 بندوں کو کھڑا کرے گا، اس میں عورتیں اور مرد بھی شامل ہیں کچھ کاموں کے اندر۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا، اور عدل قرآن و سنت سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو کہے نا میں انصاف کروں گا، میں دعوے کرے، پولیٹیشین سیاستدان آتے ہیں نا آپ کو باغ دکھاتے ہیں، بار بار آپ بھی ووٹ ڈالنے اگلی لائن پہ پہنچے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے نعرے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو اینٹیں مارتے ہیں، وہ میرا لیڈر، وہ تیرا لیڈر، دیا کیا؟ چلیں یہ ٹاپک اور ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ اس کو ضرور اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ نوجوان دوسرے نمبر پہ، سبحان اللہ، وہ نوجوانوں تمہاری بڑی قدر اللہ کے ہاں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ مزہ تو جوانی کا ہے نا یار۔ مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے، نئے نئے اللہ نے دین کی طرف لگایا، کچھ لوگ ہماری داڑھی کی مخالفت کرنے لگے کہ آپ اتنے جوان ہیں، ماشاءاللہ فلاں یہ وہ، ابھی سے داڑھی رکھ لیے، ابھی سے داڑھی رکھ لیے، آپ کے یہ چند بال ہیں، پوری داڑھی آ جائے، پھر یہ وسوسے اور شیطانی باتیں یہ آپ کو پیش آئیں گی۔ جو نئے نوجوان جن کی داڑھی، اور اللہ کی قسم دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب نوجوان کی نئی نئی یہ پھول جیسی داڑھی نکل رہی ہوتی ہے، یہ کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہے، یہ کلیاں چمک رہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ نوجوان ماشاءاللہ سبحان اللہ، او محمدی آیا، محمدی آیا، ابو بکر عمر عثمان ولی کا پیروکار آیا، سبحان اللہ، اس کے چہرے کو دل دیکھ کے اللہ کی قسم دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے نوجوان جس نے جوانی میں اس فتنے کے دور میں اللہ کی قسم جب داڑھی کو رگڑ رگڑ کے کاٹ کے نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں، ساری دنیا ایک طرف اور میرے محمد کا چہرہ انور ایک طرف، میں تو ان کی پیروی کروں گا، میں کسی اور کو دیکھنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص، وہ نوجوان، وہ عورت یا مرد، عورتوں پہ فرض نہیں ہے لیکن مردوں پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے۔ ایک اذان آئی، نماز پڑھ کے گیا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، عصر کا ٹائم ہو تو نہیں گیا، مغرب کی اذان تو نہیں ہوئی، میں نے مسجد جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ اس کو بھی اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وہ 2 شخص جن کی آپس میں محبت جو ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے،
اللہ کے لیے، اور کوئی تمنا نہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ بھائی ملنے آیا کیوں؟ یار آپ دیندار بندے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہوں، مجھے محبت ہے اللہ کے لیے، کیونکہ آپ اللہ کے دین پہ چلنے والے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک تعلق، اور یہ وہ تعلق ہے، اللہ کی قسم یہ وہ تعلق ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وہ تعلق ہے کہ بندہ پاکستان میں بیٹھا ہو، اور جب ایک اللہ کے توحید والا بندہ، موحد بندہ، فلسطین، عراق، شام، لیبیا کے اندر اگر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں تو یہ بیٹھا اللہ کے سامنے رو رہا ہو، یہ تھا وہ تعلق، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کو گناہ کی عورت گناہ کی دعوت دے، باعزت عورت، بڑے درجے والی، لیکن یہ کیا کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہاں تو پورے، اب سب کو نہیں کہتا میں، میجورٹی، یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ کا جو فتنہ ہے، اللہ کی قسم یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں باعزت حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ کہے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری طرف نہیں آتا، اور یہاں نوجوان لگے ہوئے ہیں کدھر؟ مسلمان بہنوں کے پیچھے، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ٹی وی چینلوں کے اوپر اور یوٹیوب چینلوں کے اوپر بھرمار ہے، بھرمار۔ اس کو اب میں کیا نام دوں؟ واللہ منبر رسول پہ کھڑا ہوں کہ اس جیسی بے شرمی کے پاٹ ادا کیے جا رہے ہیں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ یا وہ عورت ہوگی کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور ان کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا، چھپ چھپا کے صدقہ کرنے والا۔ اور ساتویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا موضوع ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اور سب کو، اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ تمہارا منتظر ہے، اللہ کی قسم۔ یہ کون ہے؟ فرمایا تنہائی میں تھا، تنہائی میں تھا، کوئی نہیں، سردیوں کی راتیں سب رضائیاں کمبل لے کے اپنے اپنے روم میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کے سامنے اس کی آنکھ کھلتی ہے یا یہ جاگ رہا ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، وہ دن ہے یا رات ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، اکیلا ہوا، اللہ کی یاد آئی، اللہ کی یاد آئی، اللہ کی یاد آئی، میرا اللہ ہے، سبحان اللہ، میرا اللہ ہے۔ میرا ایک دوست بتانے لگا، کہتا ہے میں نے کہا قاری صاحب آپ بیان کرتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہتا ہے ایک دن میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اندر یہ خیال، یہ تصور پیدا کروں کہ عرش کا مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم چند سیکنڈ گزرے تھے، صرف چند سیکنڈ اس کیفیت کو، کہتا ہے میرا جسم کانپنے لگ گیا اور میری آنکھوں سے اتنے آنسو آئے، میرا چہرہ تارو ہے۔ اور نمازیوں، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا نماز ایسے پڑھو، اللہ تمہارے اوپر فوکس کیے ہوئے، پھر دیکھو تمہارے جسم کے اندر اور تمہاری روح میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ ساتواں بندہ اللہ کے سائے میں، فرمایا اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کی یاد آئی اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، میرا رب کریم، میرا رب العالمین الرحم الراحمین، میرا وہ قیامت کے روز کا مالک رب، میرا پالنہار، مجھے اللہ نعمتیں دینے والا وہ میرا رب، اس کو یاد آئی، اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھ سے آنسو آنا اللہ کو اتنے محبوب ٹھہرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل قیامت کے روز اس کو اپنے سائے میں جگہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اللہ کے لیے اپنی تنہائیاں پاک کر لو۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم، آج قیامت کے روز اللہ تمہارے منہ پہ مور لگا دے گا، بند کر دے گا، بس بڑا تو نے بول رہا چرب زبانی کے ساتھ، بڑی باتیں کیا کرتا تھا دنیا میں، ہے آج تیرا منہ بند۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے۔
اللہ ان ہاتھوں سے ہم سٹیٹس لگایا کرتے تھے، اللہ ان ہاتھوں سے بٹن دبا دبا کے ہم فلمیں اور گانے اور گند دیکھا کرتے تھے، اللہ ان ہاتھوں سے ہم نے بڑے گناہ کیے۔ یہ انگلیاں بولیں گی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ چل چل کے کس طرف جایا کرتا تھا، یہ گواہی دیں گے، اللہ کی قسم گواہی دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اور کیا ہی وہ خوبصورت ہاتھ ہوں گے جب بول کے کہیں گے اللہ یہ ہم انگلیوں کے ساتھ قرآن کے اوراق الٹایا کرتا تھا، اللہ یہ ان انگلیوں کے ساتھ حدیثیں پڑھا کرتا تھا، اللہ یہ ان انگلیوں کے ساتھ اگر موبائل بھی استعمال کرتا تھا تو دین کے کام کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ بول بول کے گواہی دیں گے، اللہ کی قسم کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے کان، تمہارے پاؤں، تمہارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا میرا رب بلوا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ چلانے لگو نا یہ اپنا انگوٹھا، اور جب موبائل پہ چلانے لگو میری یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تمہاری انگلیاں بولیں گی، یہ بولیں گی۔ چھپ لو، کہاں چھپو گے؟ چھپ جاؤ کمبلوں کے اندر، رضائیوں کے اندر چھپ جاؤ، اور نہیں بچ سکو گے۔ یہ بول کے بتائیں گے، انگلیاں بول کے بتائیں گی اللہ چھپ کے یہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اللہ کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، ورنہ کیا پھنس جائیں گے، بڑے برے پھنسیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیاں کیسی تھیں؟ صحابی کہتا ہے میں ایک دن میں نے سوچا کہ آج سب سے پہلے صحابہ کے شوق دیکھو اور ہمارے شوق دیکھو، ہمارے شوق دے تو وکھرے شوق، کتے پالنا، آپ دیکھیں ان کے شوق دیکھیں، کتوں کو پالنا، جانور ایسے ایسے حرام جانور رکھ کے پھر ان کی خدمت میں لگ جانا، جن کے اپنے پاس رکھنے سے ہماری نیکیاں کم ہو جائیں ان چیزوں کو پالنا، گندے اور برے شوق۔ صحابی کہتا ہے میں نے سوچا آج رات مسجد نبوی جاؤں گا اور سب سے پہلے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے تہجد پڑھوں گا۔ کہتا ہے میں مسجد میں گیا، اندھیرے تھے، روشنی تو تھی نہیں، مجھے عکس سا معلوم ہوا کہ کوئی کھڑا ہے، اور ہلکی ہلکی نا بھن بھنانے کی جیسے آواز آ رہی ہے نا، ہلکا ہلکا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے کون آ گیا؟ کہتا میں آگے بڑھتا گیا، قریب ہوا، مجھے پھر بھی اندازہ نہ ہوا کہ کون ہے۔ کہتا ہے جب میں بالکل اس شخصیت کے چہرے پہ چہرہ قریب کر کے دیکھا تو وہ محمد رسول اللہ تھا۔ اللہ کے لیے میرے بھائی اپنی تنہائیاں پاک کر، رول جائیں گے واللہ برباد ہو جائیں گے، آخرت مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیاں اگر میں بیان کروں تو واللہ پورا جمعہ ہی ادھر چلا جائے گا۔ چند منٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ قوم جو تنہائیاں پاک کرتی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کرنے نکلے اپنے غلام اسلم کے ساتھ۔ جب گشت کرنے نکلتے ہیں رات کے پہر ایک تھک کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، اور یاد رکھیں میرے بھائی یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل پہ لا الہ الا اللہ کو غالب کرنے والا، اس امت کے درد کو سمجھنے والا، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی گاڑیوں لگژریوں پہ بیٹھ کے، اے سی رومز اور ہیٹر روم، اور کہنا کہ ہمیں مسلمانوں کی فکر ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم سب جھوٹ، فریب، دھوکہ، امت کی فکر نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے مولوی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ امت کی فکر یہ عمر کر رہا ہے، سڑکوں پہ گشت کر رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی صبح جب اٹھنا نا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، دودھ کے اندر تھوڑا پانی مکس کر لینا، دودھ بڑھ جائے گا، چلو ہم گزارا کر لیں گے، کچھ خرچہ بڑھ جائے گا۔ اب بیٹیاں دیکھو، سبحان اللہ، اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دے۔ اور میری بیٹیوں سن لو، بیٹی ہونی بھی ایسی چاہیے۔ کہتی ہے ماں آپ نے خلیفۃ المسلمین کی بات نہیں سنی کہ دودھ میں مکس نہیں کرنا پانی، خالص دودھ بیچنا ہے، خالص دودھ بیچنا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی اسلام کے خلاف،
خلیفہ وقت کے خلاف میں نہیں جاؤں گی۔ ماں کہنے لگی، کہتی کچھ نہیں ہوتا، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے صحیح ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ او اللہ کی بندیوں، او ہماری بیٹیوں، اللہ کے لیے یہی خیال میں دل میں لایا کرو، جب ایک شیطان تمہارے پیچھے ہو، کہہ دینا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کا ابا اماں نہیں دیکھ رہے، آپ کے بھائی نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کو دیکھنے والی سب سے غیرت مند ذات اللہ کی۔ صبح ہوئی، اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو وہ کون ہے، پتہ کیا، کہا اس کو انعام کیا دینا چاہیے؟ کہنے لگا 1 دینار تو بنتا ہے، 1 درہم دینار تو بنتا ہے نا، ایک سکہ سونے کا تو بنتا ہے نا ان کے لیے۔ کہا نہیں، ایسی بیٹیوں کو سکوں میں نہیں تولا جاتا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں عمر اس کو اپنی بیٹی بنا لے۔ بلایا اپنے بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ، شادی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آلریڈی بیوی ہے۔ تیسرا بیٹا عاصم، آپ نے کرنی ہے؟ جی ابا جی میری شادی نہیں ہوئی۔ بلایا، اور یہ عاصم جو تھے یہ بھی عالم، قاری، حافظ، سبحان اللہ، یہ بھی کمال نوجوان تھا۔ بلایا اس کی ماں کو اور بتایا رات میں نے یہ بات سنی ہے، تو میں آپ سے رشتہ مانگتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ جب وہ بیٹی نیک، سبحان اللہ، سن لو، اور جب شادیاں کرنے لگتے ہو مال دولت حسن و جمال جائز ہے، لیکن جب دین کو فضیلت دو گے، سنو یہ بیٹی بھی نیک اور یہ بیٹا بھی عمر کا عاصم نیک، دونوں کی جب شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا کیا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ پھر بیٹے بھی نیک اس طرح پیدا ہوتے ہیں جب تنہائیاں پاک ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ نسلیں پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت میں رہا کرو۔ کیا مطلب؟ تنہائی سے بچو۔ جب تنہا ہونے لگو نا، اٹھ کے اماں جی کے پاس چلے جاؤ، اٹھ کے اپنے بچوں میں چلے جاؤ، بہن بھائیوں میں چلے جاؤ، کوئی نہیں ملتا نا، اگر کوئی اچھا نیک دوست ہے وہ بھی نہیں ملتا، مسجد میں آ جاؤ، قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تنہائی میں رہنے سے بچو، تنہائی میں رہنے سے بچو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جماعت میں رہنا رحمت ہے اور تنہائی میں رہنا عذاب ہے، عذاب ہے، تنہائی سے بچو۔ اور یار کہاں کہاں ان کو بتائیں، دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی دعا کرو مولانا صاحب، کام نہیں چلتا، دکان پہ بیٹھے گاہک نہیں آ رہا، شیشے بند ہیں، جناب سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، اور یہ بیٹھا اپنے ریموٹ کنٹرول سے آگے پیچھے کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرا کام نہیں چلتا۔ تیرا کام نہیں چلے گا، تیرا کام نہیں چلے گا، کیونکہ تو نے شیطان کا کام چلا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں رب بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو تنہائی میں۔ فرمایا اگر تم میرے بندوں میں مجھے یاد کرو گے تو میں اپنی ایسی مخلوق میں تمہیں یاد کروں گا جو تم سے کئی درجے بہتر ہے، افضل ہے، میں ان سے جو ہے ان کے سامنے تمہارا تذکرہ کروں گا، جو نیکی میں، جو گناہ کرتے ہی نہیں فرشتے، میں ان میں تمہارے ذکر کروں گا، تمہارا تذکرہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور نیکی میں اتنا بڑا اجر ہے کہ تنہائی میں آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ آپ کو تنہائی میں آپ کا ذکر کرے گا۔ اللہ اکبر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ شہرک سے۔ یہ جو ہماری مین سانس کی نالی ہے جس میں سے سارا کچھ اندر جاتا ہے، سارے معاملات، یہ مین جو رگ ہے، فرمایا اس کے قریب ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ موبائل قریب ہے یا اللہ؟ اور پھر بھی کتنے بے شرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی باتیں بہت ساری ہیں، بس آخری بات کرتا ہوں۔ آج جو نوجوان ہیں، یقین جانیں یہ 4 نوجوان ہیں، عبداللہ ابن زبیر، مصعب بن زبیر، عروہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان رحمہم اللہ۔ یہ 4 نوجوان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چاروں نوجوان پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ سنو، اور نوجوانوں خصوصاً تم سنو،
یہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ سارے لوگ بیت اللہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور یہ چاروں، پہلا کہتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے سنو آج اپنی اپنی دلی خواہش بتاؤ، دلی خواہش، تمہاری دلی خواہش کیا ہے؟ ہمارے بھی نوجوانوں کی دلی خواہشیں ہیں نا، کوٹھی کار بنگلہ ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور بس بلے بلے ہو۔ اور یہ بھی نوجوان ہے اللہ کی قسم جن کی سوچیں کتنی بڑی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر اٹھے، کہنے لگے میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حجاز مقدس کا خلیفہ مقرر کیا جاؤں، میرے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جائے۔ انہی کا بھائی دوسرا مصعب بن زبیر، یہ سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں، دوسرا کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کوفہ اور بصرہ کا حکمران بنوں اور میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ عبد الملک بن مروان کہنے لگا تم نے تو بہت تھوڑا اللہ سے مانگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے پوری دنیا کا حکمران بنائے۔ اور عروہ بن زبیر رحمہ اللہ وہ کیا کہنے لگے؟ کہتے تم کو مبارک ہوں سلطنتیں، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عالم دین بنائے، میں عالم باعمل بنوں، اور اسی حالت میں لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں اور اسی لوگوں کو بیان کرتے کرتے میں مر جاؤں اور کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جاؤں، اللہ کہے عروہ میں تجھ سے راضی ہوں اور راضی ہو کہ میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور یہ پلاننگیں کر رہے ہیں یہ نوجوان، اور آج کا نوجوان اللہ کی قسم نہیں پرواہ، وہ فلسطین کے اندر اسرائیلی گھسے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو لے گئے، کوئی پرواہ نہ رہی۔ امریکیوں نے پورا آدھا عرب مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، افغانستان میں ہیلی کاپٹر سے عورتوں کو گرایا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ 1 سال کے قریب ہونے والا کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کہاں گئے ٹھیکیدار؟ میں حق رکھتا ہوں اس چیز کا سوال کرنے کا، کہاں گئے ٹھیکیدار؟ کشمیر ہماری شہر آ گئے، کہاں گئی؟ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب مزہ آنا تھا آمنے سامنے لڑنے کا۔ اللہ اکبر، مسلمان نوجوان کہاں گئی وہ تیری تلواریں؟ کہاں گئے وہ صلاح الدین ایوبی کی سیاست، وہ اس کا رعب؟ وہ کہاں گیا طارق بن زیاد؟ وہ کہاں گیا محمد بن قاسم؟ وہ کہاں گیا سلطنت عثمانیہ قائم کرنے والا عثمان؟ کچھ نہیں میرے بھائی، سب لٹ گیا، سب لٹ گیا۔ ہاتھ میں تلوار کیا، موبائل آ گیا بس۔ اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک ہاتھ میں قرآن و سنت اور ایک ہاتھ کے اندر کیا؟ اللہ کی دی ہوئی تلوار، اور اس کو چلاتے جاتے اور پوری دنیا پہ عزت کے ساتھ جیتے۔ اللہ کی قسم آج بھی عالم کفر انہی بڑے بڑے مسلم حکمرانوں کے نام یاد کر کے کانپ جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ غیرت والے ہیں، غیرت والے ہیں، ان کے بازوؤں میں بڑا دم ہے، ان کی سوچ بڑی وسیع ہے۔ یہ بیٹھے دنیا کے ایک کونے پہ ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سمندروں میں بھی لا الہ الا اللہ غالب کرنا ہے، لیکن آج ان کو پتا ہے مارو افغانستان میں مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوتا، مارو فلسطین میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، مارو ان سب کو کچھ نہیں ہونا۔ کیوں؟ وہ بڑی بڑی سوچیں رکھنے والے وہ گانے سن رہے ہیں، وہ فحاشی کے رسیا ہو چکے ہیں۔ ہمیں ڈرنے کی کس سے ضرورت؟ کس سے ڈریں گے یار؟ وہ کس سے ڈریں گے؟ کسی سے نہیں۔ عروہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ زبیر کا بیٹا، یہ عالم بنا اور اللہ نے اس قدر مقام دیا۔ میرے بھائی دین میں تو بہت ہی آگے، عمل میں بہت آگے، اور تقوی میں سبحان اللہ۔ ان کی ٹانگ پہ زخم آیا، ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی، جراح نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ کو نشہ دینا پڑے گا، نشہ دینا پڑے گا۔ کہا کیسے کہہ سکتے ہو مجھے نشہ دے؟ میں نہیں نشہ لوں گا، میں نشہ نہیں لوں گا، آپ میری ٹانگ کاٹو۔ تیاری ہو گئی، ٹانگ کاٹنے کے لیے کینچیاں جو اوزار تھے وہ لائے گئے، ادھر سے ٹانگ کٹنی شروع ہوئی آری کے ساتھ۔ پہلے گوشت کو کاٹنے کے لیے کینچی استعمال کی گئی، اور عروہ کیا کر رہے ہیں؟ علماء اکرام توجہ، اللہ اکبر۔ عمل آپ کو کھڑا کرے گا، اللہ کی قسم۔ عمل، بے عمل بندے سے اللہ کبھی کام نہیں لیا کرتا، عمل کھڑا کرتا ہے۔ عروہ
رحمت اللہ علیہ کیا زبان پہ پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی پڑھتے رہے۔ جراح نے پوری ٹانگ کاٹ کے اور گرم لوہے کے ساتھ داغ کے اس خون کو روک دیا۔ جب داغا گیا نا، عروہ بے ہوش ہو گئے، اور جب اٹھے اپنی ٹانگ کو پکڑ کے کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، اور میری ٹانگ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے ساتھ چل کے کوئی برائی نہیں کی تھی۔ اللہ اللہ تو گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا۔ اور یہ تھے عروہ، اور یہ تھی ان کی پلاننگیں۔ اور آج کا مسلمان نوجوان پلاننگیں تو دور کی بات، اپنی تنہائی میں رب کے حرام کردہ کام کر کے اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کی تنہائیاں پاک کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔